السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 69 ہے، اور حدیث کا موضوع ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور شریف کون ہے۔ آج کے حدیث کا موضوع ہے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور شریف اللہ کے نزدیک کون ہے۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، اے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور شریف کون ہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور شریف کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہی بات تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور مؤنث سے، آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہارا تعارف ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی والا۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ تقوی والا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و محترم ہے۔ فقالوا لیس عن ھذا نسألک، تو صحابہ کرام نے جنہوں نے سوال کیا تھا وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، جو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب دیا، ایک سوال کے کئی جواب ہوتے ہیں، دوسرا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے خاص معزز شخصیت کا تذکرہ فرمایا۔ وہ خاص معزز شخصیت کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، جو نبی کے بیٹے ہیں، پھر نبی کے بیٹے ہیں، پھر خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے سلسلے نسب میں نبوت ہی نبوت ہے۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک، پھر صحابہ کرام نے جنہوں نے سوال کیا تھا کہنے لگے ہم آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم اور کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ فقال فعن معادن العرب تسألونی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ عرب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ عرب کے خاندانوں میں کون بہتر ہے، یا عرب کے خاندانوں میں اچھے لوگ کون ہیں؟ معادن العرب، عرب کے خاندانوں کے بارے میں، عرب کی کان کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو۔ کان جو زمین کے اندر جو نکلتا ہے، ذخیرہ جہاں سے نکلتا ہے اس کو کان کہا جاتا ہے، یعنی عرب کے خاندانوں کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ سب سے شریف کون ہے، اچھے لوگ کون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ سن لو، عرب کے خاندانوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، عرب کے خاندانوں میں جو لوگ جاہلیت میں بھی شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی اچھے ہیں، جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی اچھے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں۔ ایک خاندان عرب کا اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر شریف تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد تو اور شریف ہو جائے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں شرافت اور اچھائی ہے، پہلے سے وہ شریف تھا، اسلام کی روشنی ملی، اسلام کی تعلیمات ملی، اسلام کے زیور سے وہ آراستہ پیراستہ ہو جائے گا تو اور اچھا ہو جائے گا۔ لیکن شرط لگائی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا فقہو، جب وہ دین میں سمجھ حاصل کرے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دین سمجھتے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن معنی جانتے نہیں ہیں، زندگی بھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کتنے مسلمان اتنے بد نصیب ہیں کہ زندگی بھر نماز کی دعاؤں کا ترجمہ نہیں سیکھ پاتے۔ نماز جو 5 وقتہ نماز ہے اس کی دعاؤں کا معنی کتنے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، جنازے کی دعا نہیں یاد ہے، اس کا معنی نہیں یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ اسلام قبول کیا ہے اگر آپ نے تو دین میں سمجھ حاصل کرو، دین میں تفقہ حاصل کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ آپ کو ملے گا کہ آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ دیندار بن جاؤ گے، دوسرا فائدہ دوسرے کو ملے گا، آپ دوسروں کو دین سکھاؤ گے، دوسروں کی بھی اصلاح کرو گے۔ اس حدیث سے چند اہم باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ اصل الکرم کثرت الخیر، اصل عزت اور شرافت یہ ہے کہ آدمی خیر کو حاصل کرنے والا ہو، خود بھی خیر حاصل کرے اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے شرافت کا تذکرہ کیا، تقوی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ایک خاص شخصیت کا تذکرہ کیا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد عرب کے خاندانوں کا ذکر کیا کہ جاہلیت میں جو شریف تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہی شریف لوگ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اسلام میں سمجھداری حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں، بصیرت حاصل کریں۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا خیر والا ہوگا، جتنا زیادہ جس کے دل میں تقوی ہوگا اسی قدر اس کو زندگی میں سکون اور راحت بھی رہے گا، سکون ملے گا، راحت اس کی زندگی میں رہے گی، آرام ملے گا، اللہ کی طرف سے اس کو اطمینان قلب ملے گا، اور مرنے کے بعد اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے مختلف مقامات پر فرمایا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی، تو آخرت کے اندر بھی اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ تیسری بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں شرافت اور دینداری کی بنیاد دین میں سمجھ حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ دین میں جتنا جو سمجھداری حاصل کرے گا، جتنا عمل کرے گا، اتنی شرافت بڑھتی جائے گی، ورنہ نام کے مسلمان کتنے آپ کو نظر آئیں گے، نام تو بہت مسلمانوں کا ہے لیکن کام اسلام والا نہیں کر رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں بنیاد شرافت و دینداری اور دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے۔ کوئی جتنا زیادہ دین حاصل کرے، دین کے علم حاصل کرے گا، سمجھداری حاصل کرے گا، عمل کرے گا، اتنی شرافت اس کی بڑھے گی، اتنی عزت بڑھے گی، اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوسف علیہ السلام کی شرافت کا تذکرہ کیوں کیا؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ 2 سبب سے کیا۔ ایک تو شان نبوت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ایک عظیم الشان پیغمبر بنایا، تعبیر، خواب کی تعبیر کا علم دیا، یعنی بہت ساری علم سے نوازا اور ایمان سے نوازا، اور دوسرے نسلی اعتبار سے 4 پشتوں پہ نبوت چلی آ رہی تھی، یعنی ان کے باپ نبی، پھر ان کے باپ نبی، ایسی سلسلہ پورا نبوت کا، یعنی ان کا نسب بھی عالی ہے اور حسب و کردار بھی بلند ہے۔ اور اگر عالی نسب کے ساتھ کردار بھی اچھا ہو کہ آدمی کا خاندان اچھا ہے اور خود بھی اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے اور وہ آدمی بھی اچھا ہے، تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہو جاتی ہے۔ ورنہ کتنے خاندان آج کے زمانے میں ہیں جو صرف پدرم سلطان بود کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پدرم سلطان بود یعنی ہمارے باپ دادا بس بادشاہ تھے، ہمارے باپ دادا چودھری تھے، ہمارے باپ دادا بہت دیندار تھے، بہت نمازی تھے، بہت کٹر متبع سنت تھے، پکے اہل حدیث تھے، یہ ساری باتیں لوگ کرتے، لیکن ان کے اندر وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ تو صرف ماں باپ کا تذکرہ کر کے، خاندان کے گزرے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کر کے کوئی آدمی شریف نہیں ہو سکتا، اس کو خود شریف بننا پڑے گا۔ ورنہ آج کتنے لوگ ایسے دھوکہ کھاتے ہیں شادی بیاہ کے معاملے میں بھی، ارے بہت پرانا خاندان ہے، ارے بہت اچھا خاندان ہے، بڑے نمازی لوگ، دیندار لوگ، لیکن آج کی نسل میں دین ہے ہی نہیں، آج کی نسل میں دینداری ہے، نہ ایمان ہے، نہ تقویٰ ہے اور نہ توحید ہے۔ کتنے لوگ اس طرح دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبائل کو معادن یعنی کانے قرار دیا، کیونکہ ان میں مختلف معدنیات ہوتی ہیں جن کی قدر و قیمت اور مقام الگ الگ ہوتا ہے، جیسا کہ الگ الگ قبیلوں کی الگ الگ خصلتیں ہوتی ہیں، الگ الگ قبیلوں کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی الگ الگ صفات ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکارم اخلاق اور عادات حسنہ سے متصف لوگ جو جاہلیت میں شرف و منزلت کے حامل تھے، اسلام لانے کے بعد اگر دین کی سوجھ بوجھ اور اس کے فہم کا ملکہ حاصل کریں، ملکہ پیدا کر لیں، تو انہیں دین اسلام میں بھی قدر و منزلت حاصل ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد دین کو سمجھیں، دین کو سمجھ کر کے عمل کریں۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں لیکن دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔
اسی طرح سے حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ محض علم کوئی چیز نہیں جب تک اس کو صحیح طور سے نہ سمجھا جائے اور عمل نہ کیا جائے. بہت سارے لوگوں کو معلومات رہتی لیکن بصیرت نہیں ہوتی، سمجھتے نہیں ہیں، رٹ لیتے ہیں، ایسے یاد کر لیتے لیکن اس کا معنی نہیں. میں نے بولا نماز کا تذکرہ میں نے کیا کہ پوری زندگی نماز پڑھتے لیکن اس کی روح نہیں جانتے. نماز میں کیا ہم مانگتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا دعائیں ہیں، اس میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم کو، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کرتے ہیں. تو صرف علم حاصل کرنا یہ کافی نہیں ہوتا جب تک اس کو سمجھا نہ جائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے. اسی طرح آخری بات جو میں نے شعر پڑھا تھا، محض اعلیٰ نسب بھی کوئی چیز نہیں ہے. ایک آدمی خاندان کے اعتبار سے بہت اچھا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے زیرو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی. وہی میں نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ کیا، کتنے بڑے پیغمبر لیکن بیٹا پیغمبر کے نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا گیا. تو یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. کتنے لوگ خاندان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ نسب والے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، ان کی زندگی میں شرافت نہیں ہے. اور کتنے پچھڑے لوگ ہیں جن کے خاندان میں کوئی علم نہیں تھا، جن کے خاندان میں نہ عمل تھا، نہ علم تھا، نہ توحید تھی، نہ سنت تھی، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا. اللہ نے ان کو توحید کی دولت سے اور سنت کی دولت سے مالا مال کیا لیکن آج ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا. ارے کیا باپ تو ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا. اگر کسی کا باپ برا ہو تو بیٹے کو برا نہیں کہا جائے گا نا. باپ کی غلطی بیٹے پر کیوں چسپا ہم کریں؟ تو ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، یا ایسے کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. آج ہمارے زمانے میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے ہاں شادی کا مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہر کوئی سرنیم تلاش کرتا ہے، کون سا خاندان، کون سا قبیلہ. لیکن جو دیندار لوگ ہیں تو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں. بہرحال جو نیک بن گیا، تقوی جس کے اندر آ گیا، اللہ کے نزدیک معزز ہو گیا، وہ خاندان کا کیسا بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تقوی کا معنی و مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو دین میں سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.